السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے آپ سب کی؟ اور امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، کوئز کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، آج اس سلسلے کا چھٹا کوئز میں آپ کے سامنے سولو کروں گا اور ایکسپلین کروں گا تاکہ آپ کی پیڈاگوجی کی تیاری اور سمجھ میں اضافہ ہو۔ تو یہ جو کوئز ہے یہ ہے افیکٹو ٹیچنگ کے متعلق، مؤثر تدریس یا مؤثر ٹیچنگ۔ 20 سوالات ہیں اس میں جن کو آج ہم حل کرنے جا رہے ہیں۔ تو بنا دیر کیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے لائک ضرور کرنا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ تو پہلا سوال ہے، واٹ از اے کروشل اسکل ہائی لائٹڈ بائی افیکٹو ٹیچنگ ان ریلیشن ٹو پرابلم سالونگ؟ تو پرابلم سالونگ کے حوالے سے کون سا اہم اسکل افیکٹو ٹیچنگ میں سکھایا جاتا ہے؟ پرابلم سالونگ ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی پرابلم آپ کیسے سالو کرتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ آپ کیسے سالو کرتے ہیں، تو آپ کے پاس جو پہلے سے موجود نالج ہوتی ہے، جو علم ہوتا ہے، جو ادراک ہوتا ہے، جو سمجھ ہوتی ہے، جو سوجھ بوجھ ہوتی ہے، اس کو استعمال میں لا کر آپ مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں، پرابلم سالو کرتے ہیں۔ تو یعنی جو پہلے سے موجود آپ کے پاس علم ہے، نالج ہے، انفارمیشن ہے، اس کو اپلائی کرنا اور مسئلے کا حل تلاش کرنا۔ تو یہاں جو اس کا جواب بنتا ہے، پرابلم سالونگ کا سب سے اہم اسکل وہ ہے ایپلیکیشن اینڈ اڈاپٹیشن آف نالج۔ دیکھا آپ نے، اپنی نالج کو اپلائی کرنا اور اپنی نالج کو اپلائی کر کے پرابلم کو سالو کرنا، یہ ہے اس کا صحیح جواب۔ تو میں امید کرتا ہوں یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ چلتے ہیں پھر آگے، واٹ از دی فوکس آف افیکٹو ٹیچنگ؟ دیکھیں، افیکٹو ٹیچنگ، مؤثر تدریس جو ہے، مؤثر تعلیم و تعلم جو ہے، اس کا کیا اولین مقصد ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹ لرننگ۔ اگر آپ ایک اچھے اور مؤثر استاد یا ٹیچر ہیں تو بچے آپ سے سیکھیں گے، لیکن اگر آپ ایک مؤثر ٹیچر نہیں ہیں، آپ کی ٹیچنگ افیکٹو نہیں ہے، آپ کی ٹیچنگ مؤثر نہیں ہے، تو سیکھنے کا عمل ممکن نہیں ہو پائے گا۔ جی ہاں، لیکچر ڈلیوری وغیرہ تو آپ کر سکتے ہوں گے، لیکچر تو ہو سکتا ہے آپ دے سکتے ہوں، لیکن کیا بچے سیکھ رہے ہیں؟ اگر بچے سیکھ رہے ہیں تو آپ ایک مؤثر ٹیچر ہیں، اور اگر نہیں سیکھ رہے آپ سے تو پھر آپ جتنا مرضی لیکچر دے لیں، جتنی مرضی انگریزی جھاڑ لیں، آپ ایک اچھے ٹیچر کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ پھر کلیئرٹی ان انسٹرکشن انوالوز، یعنی آپ جب بچوں کو پڑھاتے ہیں، بچوں کو آپ جب سبق پڑھا رہے ہیں، لیکچر دے رہے ہیں، تو اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ کلیئرٹی سے کیا مراد ہے؟ اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ تو کلیئرٹی سے کیا مراد ہے؟ تو کلیئرٹی سے مراد ہے کمیونیکیٹنگ انفارمیشن کنسیڈریبلی، یعنی آپ نے انڈرسٹینڈیبلی، یعنی آپ نے بچوں کے ساتھ اس طریقے سے بات چیت کرنی ہے، بچوں کو انفارمیشن اس طریقے سے منتقل کرنی ہے کہ انہیں اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے، یعنی وہ کسی شک میں مبتلا نہ رہیں، کسی ابہام میں مبتلا نہ رہیں، اتنی کلیئر ہونی چاہیے آپ کی انسٹرکشن۔ تو آپ لوگ دیکھیں، میری جو ٹیچنگ ہے، جب میں آپ کو یہ کوئز پڑھا رہا ہوں تو آپ میری ٹیچنگ پہ غور کریں، کیا کوئی ابہام باقی رہتا ہے؟ اگر آپ یعنی یہ لیکچر دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں کوئی ابہام، کوئی کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا، کوئی ابہام باقی رہتا، کوئی شک باقی رہتا، تو پھر میں ایک مؤثر ٹیچر تو نہیں ہو سکتا نا۔
جی ہاں، تو کلیئرٹی ایک بہت ہی اہم جزو ہوتا ہے افیکٹو ٹیچنگ کا. بچوں کو کلیئر کٹ سمجھ آنی چاہیے، یعنی بالکل جو پڑھائیں وہ بچے سمجھ جائیں، اور اگر کوئی شک شبہ رہ جائے تو بچے اسے سوال کر کے دور کر سکتے ہیں. کمپلیکس لینگویج اپنے استعمال نہیں کرنی، آپ نے ادھر ادھر کی فضول باتیں نہیں کرنی، بے ہنگم باتیں، ٹھیک ہے جی. تو یہ چیز ہے. چلیں، when does the teacher provide feedback to students about their performance in progress؟ دیکھیں، ٹیچنگ کی 3 فیزز ہوتی ہیں، یاد رکھنی ہے آپ نے، ایک بہت اہم کوشچن ہے. ٹیچنگ کی 3 فیزز ہوتی ہیں، یعنی ٹیچنگ 3 سٹیپس سے، 3 حالتوں سے گزرتی ہے، اور 3 مراحل سے ٹیچنگ گزرتی ہے. جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پری ایکٹیو فیز. پری ایکٹیو فیز یعنی تیاری کا مرحلہ. اس میں آپ پلاننگ کرتے ہیں، اس میں آپ میٹیریل اکٹھا کرتے ہیں، کنٹینٹ اکٹھا کرتے ہیں، کس طریقے سے پڑھانا ہے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے، کون سا ٹیچنگ میتھڈ یوز کریں گے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے. یہ ہوتی ہے پری ایکٹیو فیز. پھر آ جاتی ہے انٹریکٹیو فیز. انٹریکٹیو فیز میں آپ کلاس میں جاتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، یعنی پڑھانے کا جو باقاعدہ عمل ہے، انفارمیشن منتقل کرنے کا عمل ہے، نئے کانسیپٹ دینے کا عمل ہے، وہ انٹر ایکٹیو فیز میں ہوتا ہے. اور پھر سب سے آخر پہ آتی ہے پوسٹ ایکٹیو فیز. پوسٹ ایکٹیو فیز میں آپ بچوں کی اسیسمنٹ کرتے ہیں، بچوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا انہوں نے سیکھا یا نہیں سیکھا، اور بچوں کو فیڈ بیک پرووائڈ کرتے ہیں. اسیسمنٹ کی بنیاد پہ، جائزے کی بنیاد پہ آپ بچوں کو کیا کرتے ہیں، فیڈ بیک پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہی تو کوشچن ہے کہ ٹیچر کب اپنے بچوں کو فیڈ بیک دیتا ہے ان کی کارکردگی کے متعلق. تو پوسٹ ایکٹیو فیز، پوسٹ ایکٹیو فیز وہ فیز ہے جس میں ایک ٹیچر بچوں کا جائزہ لے کے، بچوں کا ٹیسٹ لے کے، بچوں کی اسیسمنٹ لے کے، بچوں کی آزمائش کر کے انہیں فیڈ بیک دیتا ہے کہ آپ سیکھنے کے عمل میں، آپ کارکردگی میں کیسے رہے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ تینوں فیزز جو ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی. آگے ان سے متعلق مزید کوشچن آئیں گے. پھر افیکٹو ٹیچنگ انکریج لرنرز ٹو ہیو اے مائنڈ سیٹ دیٹ امبریسز. افیکٹو ٹیچنگ بچوں کو، طلباء کو انکریج کرتی ہے کہ وہ کیسا مائنڈ سیٹ ہو، ان کا ذہن کیسا ہونا چاہیے. یعنی افیکٹو ٹیچنگ بچوں کے ذہن کو کیسا بناتی ہے. سادہ لفظ میں، افیکٹو ٹیچنگ، مؤثر ٹیچنگ بچوں کے ذہن کو کیسا بناتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کا صحیح جواب جو یہاں پر ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اویئرنیس آف کمپلیکسٹی آف نالج. کہ بچوں کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ نالج کمپلیکس ہو سکتی ہے، پیچیدہ ہو سکتی ہے. علم اتنا سادہ نہیں ہے، علم اتنا سمپل نہیں ہے. اور انجوائمنٹ آف لرننگ، اور لرننگ کو سیکھیں، ان کا ذہن ایسا ہو، لرننگ کو انجوائے کریں. میں کہہ رہا ہوں لرننگ کو سیکھیں، لرننگ کو انجوائے کرنا. تو بچوں کا دماغ ایسا ہونا چاہیے کہ انہیں اس بات کا ادراک ہو، انہیں اس بات کی سمجھ ہو، انہیں اس بات کا پتہ ہو کہ جو نالج ہے وہ پیچیدہ ہو سکتی ہے، اور اس سے بور نہیں ہونا، اس سے بور ہرگز نہیں ہونا. نالج اگر پیچیدہ ہوگی تو اسے سیکھنے کی کوشش کرنی ہے. یعنی بچوں میں سیکھنے کا شوق ہونا چاہیے، اور وہ سیکھنے کے عمل کو انجوائے کرے. یہ مائنڈ سیٹ افیکٹو ٹیچنگ یہ مائنڈ سیٹ کریٹ کرتی ہے. اگر آپ کے بچے تنگ آ جاتے ہیں، بور ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ ایک افیکٹو ٹیچر نہیں ہو سکتے. چلتے ہیں جی. وچ کریکٹرسٹک از ایمفسائزڈ بائی افیکٹو ایجوکیٹرز ان فوسٹرنگ اسٹوڈنٹ پروگریس. تو بچوں کی ترقی، بچوں کی کارکردگی کو بہتر کرنے کے لیے جو افیکٹو ٹیچر ہوتا ہے
وہ کون سا کریکٹرسٹک ان میں پیدا کرتا ہے۔ دیکھیں بچوں کی کارکردگی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ان میں آپ کون سا سکل پیدا کریں گے؟ ان چاروں میں سے ان میں کولیبوریشن کا سکل۔ دیکھیں اگر بچے مل جل کر ایک دوسرے کی مدد سے، ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے، ایک دوسرے کے باہمی تعاون سے کام کریں گے تو سیکھنے کا عمل تیز ہو جائے گا، سیکھنے کا عمل بہتر ہو جائے گا، سیکھنے کے عمل میں سپیڈ آ جائے گی اور سیکھنے کا عمل مؤثر ہو جائے گا۔ کولیبوریشن، ٹھیک ہے، باقی جو آپشنز ہیں وہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ کولیبوریشن تو افیکٹو ٹیچر بچوں میں کولیبوریشن کا جذبہ پیدا کرتا ہے، کولیبوریشن کا سکل پیدا کرتا ہے، ایک دوسرے سے کولیبوریٹ کرنا، ایک دوسرے سے تعاون کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کرنا۔ کولیبوریشن کا مطلب ہے مل جل کر، سائیڈ بائی سائیڈ کام کرنا۔ چلیں، effective teaching promotes an awareness of dynamic nature of human knowledge, emphasizing the need for اچھا effective teaching جو ہے وہ آپ کو جو ہے نالج کی، علم کی ایک ایسی نیچر کے بارے میں بتاتی ہے، ڈائنامک نیچر کے بارے میں، یعنی علم کو کیا ضرورت ہر وقت لاحق رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یاد رکھیں علم جو ہوتا ہے وہ فکسڈ نہیں ہوتا، وہ کانسٹنٹ نہیں ہوتا، وہ یکسانیت کا شکار نہیں ہوتا، علم بھی تغیر و تبدل سے گزرتا رہتا ہے۔ تو جو افیکٹو ٹیچنگ ہے نا وہ بچے کو یہ سکھاتی ہے کہ بچوں جو نالج آپ نے حاصل کر لیا ہے اب وہ ایسا نہیں ہے کہ وہی بس نالج ہے اور کوئی نالج نہیں ہے، یا جو کچھ آپ نے سیکھ لیا ہے بس وہی صحیح ہے اور اس کے علاوہ سب کچھ غلط ہے، نہیں۔ تو جو نالج ہے اس کی کانسٹنٹ ایویلیویشن ری ایویلیویشن آف نالج، تو علم جو ہے اس کا مسلسل جائزہ لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ افیکٹو ٹیچنگ جو ہے نا ہمیں علم کے بارے میں یہ ادراک فراہم کرتی، علم کے بارے میں ہمیں یہ سمجھ فراہم کرتی ہے کہ جو نالج ہے اس کا بار بار جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اپنی نالج، اپنے علم، اپنی سمجھ، اپنی سوجھ بوجھ کا بار بار جائزہ لیتے رہنا چاہیے تاکہ آپ کو اپنی خامیوں کا پتہ چلے، تاکہ اپنی خامیوں کو آپ جان سکیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک بڑا مشہور قول ہے نا، وہ قول اس طرح ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ جو بندہ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھ لیتا ہے تو وہ یوں سمجھے کہ سیکھنے کا عمل اس کا رک گیا۔ اس بندے نے یہ سمجھ لیا کہ میں نے سب کچھ جان لیا، میں نے سب کچھ سیکھ لیا، میرے پاس سارا علم آ گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس شخص نے سیکھنے کا عمل بند کر دیا ہے، اب وہ مزید کچھ بھی سیکھ نہیں سکتا، اس نے اپنے کان، اپنی عقل، اپنا دماغ بند کر دیا۔ لیکن جو بندہ یہ جانتا ہے کہ علم لامحدود ہے، علم لامحدود ہے، اس میں تغیر و تبدل آتا رہتا ہے اور وہ شخص اپنے علم کا جائزہ لیتا رہتا ہے، ایسا شخص کبھی سیکھنا بند نہیں کرتا، ساری زندگی اپنے علم کا جائزہ لیتا رہتا ہے، اس میں کمیاں، اس میں کوتاہیاں، اس میں غلطیاں، اس میں جو مسٹیکس ہیں وہ تلاش کرتا رہتا ہے اور انہیں ٹھیک کرتا رہتا ہے۔ یہ اس سوال کا صحیح جواب ہے۔ چلیں، which type of knowledge is prioritized by effective teaching؟ effective teaching میں کس طرح کی نالج کی اہمیت ہے؟ تو براڈ فنڈامنٹل نالج، وسیع نالج، یعنی ایسی نالج جو زندگی کے مختلف پروفیشنز میں کام آئے، وسیع یعنی ایسی نالج جو براڈ ہو، وسیع تر ہو اور بچے کو زندگی کے مختلف جو پیشے ہیں، زندگی کے مختلف حصے ہیں وہاں پہ کام آئے، ٹھیک ہے۔ جیسے میتھ ہے تو آپ دیکھیں میتھ زندگی کے بہت سے گوشوں میں آپ کے کام آتا ہے، ڈیلی لائف میں بھی کام آتا ہے، آپ کی اپنی ذاتی زندگی میں بھی ریاضی کام آتا ہے،
اور فنڈامنٹل بنیادی نالج، فنڈامنٹل جو ہے بنیادی نالج کسی بھی سبجیکٹ کی ہوگی تبھی تو آپ اس میں ایڈوانسڈ نالج حاصل کر پائیں گے۔ جی ہاں، تو افیکٹو ٹیچنگ اس طرح کی نالج کو اہمیت دیتی ہے۔ پھر آگے ہم چلتے ہیں، واٹ از emphasized by the ability to evaluate information according to effective teaching۔ یہ جو ability to evaluate information ہے، یہ کیا ہوتی ہے؟ ability to evaluate معلومات کا جائزہ لینا، معلومات کا جائزہ لینا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے ڈسکریمنیشن آف ویلڈ اینڈ یوزفل انفارمیشن۔ جائزہ لینا، جائزہ ہم کیوں لیتے ہیں؟ غلط کو صحیح سے الگ کرنے کے لیے، صحیح کو غلط سے الگ کرنے کے لیے، یا فائدہ مند چیزوں کو غیر فائدہ مند چیزوں سے الگ کرنے کے لیے۔ جی ہاں، تو جائزے کا عمل انفارمیشن کا جب آپ جائزہ لیں گے، افیکٹو ٹیچنگ ایک اسٹوڈنٹ کو یہ سکل بھی مہیا کرتی ہے، جائزہ لینے کا عمل، ایویلویٹ کرنے کا عمل۔ اس سے بچہ تجزیہ کرتا ہے کہ کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز غلط ہے۔ واٹ از دی پرائمری پرپز آف آؤٹ کم اورینٹیڈ پلاننگ ان ٹیچنگ؟ اچھا، یہ جو پلاننگ ہے، ٹھیک ہے، اس کا پرائمری پرپز کیا ہوتا ہے؟ ٹیچنگ میں جو منصوبہ بندی ہے، منصوبہ بندی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے؟ ٹو سیٹ کلیئر لرننگ آبجیکٹیوز، انتہائی کلیئر، انتہائی واضح جو تعلیمی مقاصد ہیں ان کا تعین کرنا، یعنی ہر سبق، جو سبق بھی آپ پڑھائیں تو آپ کو ایز اے ٹیچر پتہ ہونا چاہیے کہ اس سبق کو پڑھا کے میں کون سے مقاصد حاصل کروں۔ ہمارے ہاں ان چیزوں پہ توجہ نہیں دی جاتی۔ تو جب بھی آپ کوئی سبق پڑھائیں تو پلاننگ کریں، اور اس پلاننگ میں جو ہے وہ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ پلاننگ میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سے مقاصد ہیں جن کے لیے میں یہ سبق پڑھا رہا ہوں، وہ کون سے مقاصد میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ مثلا آپ انگریزی کا کوئی سبق ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا مقصد پتہ ہونا چاہیے۔ مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کہ بھائی بچوں کو مشکل الفاظ کے معنی پتہ چل جائیں، بچوں کو ٹرانسلیشن کرنے کا ہنر آ جائے، تو اس طرح کے مقاصد۔ What aspect of student engagement do effective teachers prioritize؟ تو دیکھیں، اسٹوڈنٹ جب ایک دوسرے کے ساتھ انگیج کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ جب ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے، تو افیکٹو ٹیچنگ جو ہے وہ کس چیز کو اہمیت دیتی ہے؟ تو انکریجمنٹ کو، ٹھیک ہے۔ افیکٹو ٹیچنگ نہ تو مقابلے کو صحیح سمجھتی ہے، ٹھیک ہے، افیکٹو ٹیچنگ نہ تو الگ الگ تنہا رہنے کو صحیح، افیکٹو ٹیچنگ اور نہ دشمنی کو۔ افیکٹو ٹیچنگ جو ہے وہ انکریج کرتی ہے بچوں کو کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کولیبوریٹ کر کے کام کریں، ٹھیک ہے جی۔ چلیں تو آگے چلتے ہیں۔ واٹ فیز آف ٹیچنگ انوالو سیٹنگ لرننگ آبجیکٹیوز اینڈ ڈیزائننگ لیسن پلانس؟ تو بتائیں جی، وہ ٹیچنگ کی وہ کون سی فیز ہے جس میں آپ سبق پڑھانے کی پلاننگ کرتے ہیں یا لیسن پلان ڈیزائن کرتے ہیں، مقاصد کا تعین کرتے ہیں؟ تو میں نے شروع میں بتایا وہ ہے پری ایکٹیو فیز، ایکٹیو ہونے سے پہلے کی فیز یا ایکٹیو ہونے سے پہلے کا مرحلہ۔ تو پری ایکٹیو فیز وہ مرحلہ ہوتا ہے جس میں آپ پڑھاتے نہیں ہیں بلکہ آپ پڑھانے کی، سکھانے کی پلاننگ کرتے ہیں، مقاصد کا تعین کرتے ہیں۔ پھر واٹ از دی کی اسپیکٹ آف سیلف ڈائریکٹڈ لرننگ ایز ایمفسائزڈ بائی افیکٹو ٹیچنگ؟ اچھا، افیکٹو ٹیچنگ بچوں کو سیلف لرنر بناتی ہے۔ سیلف لرنر یعنی خود سے سیکھنا، خود سیکھنے کی کوشش کرنا۔ تو وہ یہی پوچھ رہا ہے کہ یہ جو سیلف ڈائریکٹڈ لرننگ ہے اس کا سب سے اہم پہلو کیا ہے؟ سیلف ڈائریکٹڈ لرننگ کا سب سے اہم
پہلو. اس کا سب سے عام پہلو ہے ایبلٹی ٹو سسٹین لائف لانگ لرننگ. دیکھیں اگر آپ بچوں کو خود سیکھنے کی صلاحیت دے دیں تو پھر وہ ساری زندگی سیکھتے رہیں گے، وہ ساری زندگی کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں سیکھتے رہیں گے. تو پھر یہ بات پوری ہو جائے گی نا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک. تو پھر وہ ماں کی گود سے قبر تک ایک لرنر بن جائیں گے اگر آپ بچوں کو خود سیکھنے کی صلاحیت فراہم کریں، کیونکہ ٹیچر نے تو ساری زندگی نہیں سکھانا نا. جی ہاں. پھر effective teaching aims to equip students with fundamental concept that effective teaching بچوں کو کون سے کنسیپٹ سکھاتی ہے؟ بھائی effective teaching بچوں کو وہ کنسیپٹ سکھاتی ہے جو کہ ویریس بہت سارے پروفیشنز میں ان کو کام آئیں، بہت ساری جگہوں پر ان کو کام آئیں. وسیع، جیسے میں نے ایک کوشچن میں بتایا کہ وسیع نالج، ایسے اسکل، ایسے نالج. افیکٹو ٹیچنگ سے بچوں کو ایسے نالج، ایسے اسکل ملیں گے جو دنیا کے بہت سے حصوں میں، یعنی زندگی کے بہت سے حصوں میں انہیں کام آئیں گے، مختلف پروفیشنز میں انہیں کام آئیں گے. Which phase of teaching involves guiding students through learning activities and facilitating discussion. اچھا، وہ ٹیچنگ کی کون سی فیز ہے جس میں ٹیچر بچوں کو گائیڈ کرتا ہے، ایکٹیویٹیز کرواتا ہے، ڈسکشنز وغیرہ کرواتا ہے، یعنی پڑھانے کا باقاعدہ، سکھانے کا باقاعدہ عمل ہوتا ہے. وہ کون سی فیز ہے جس میں سکھانے کا عمل ہو رہا ہوتا ہے؟ تو وہ میں نے بتایا کون سی فیز ہے، انٹر ایکٹیو فیز. انٹر ایکٹیو فیز. پری ایکٹیو فیز میں پلاننگ ہوتی ہے، انٹر ایکٹیو فیز میں پڑھانا ہوتا ہے، سکھانا ہوتا ہے، اور پوسٹ ایکٹیو فیز میں جائزہ لینا ہوتا ہے اور فیڈ بیک پرووائڈ کرنا ہوتا ہے. تو انٹر ایکٹیو فیز وہ فیز ہے جس میں باقاعدہ لرننگ ہو رہی ہوتی ہے. چلیں، ڈیورنگ وچ فیز آف ٹیچنگ ڈز دی ایکچوئل ٹیچنگ اینڈ اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ اکر. ابھی میں نے بتایا وہ کون سی فیز ہے جس میں اصل میں ٹیچنگ ہوتی ہے، پڑھانا ہوتا ہے، سکھانا ہوتا ہے، تو وہ انٹر ایکٹیو فیز ہے. پھر وٹ فیز آف ٹیچنگ فوکسز آن گیدرنگ ٹیچنگ میٹیریلس اینڈ کنسیڈرنگ انسٹرکشنل اسٹریٹجیز. تو وہ کون سی فیز ہے جس میں ٹیچنگ میٹیریل اکٹھا کیا جاتا ہے، کتابیں، مٹیریل، چارٹ، تصویریں اکٹھی کی جاتی ہیں، اور کس طریقے سے پڑھانا ہے، حکمت عملی کیا ہوگی، اس کا تعین کیا جاتا ہے. یعنی پلاننگ ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ پلاننگ. آپ یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ بچوں کو کس اسٹریٹجی سے پڑھانا ہے، کیا پڑھانا ہے، کون سا مٹیریل پڑھانا ہے. تو یہ کون سی فیز ہے؟ یہ شروعاتی فیز ہے، پری ایکٹیو فیز. پری لفظ شروع کے لیے استعمال ہوتا ہے، بیفور کے لیے استعمال ہوتا ہے. پری ایکٹیو فیز. تو وچ ٹرم بیسٹ ڈسکرائبز دا پرائمری آبجیکٹیو آف ٹیچنگ. تو جو افیکٹو ٹیچر ہوتا ہے نا، وہ فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے، وہ سہولت کار ہوتا ہے، وہ ڈکٹیٹر نہیں ہوتا. وہ بچوں کا مددگار ہوتا ہے، سہولت کار ہوتا ہے، ان کی مدد کرنے والا ہوتا ہے، سیکھنے میں ان کا ہیلپر ہوتا ہے، سیکھنے میں ان کی مدد کرتا ہے، نہ کہ زبردستی ان کو سکھاتا ہے. تو فیسیلیٹیشن، بچے خود سیکھیں گے، یہ زیادہ بہتر ہے. اچھا، ان وچ فیز آف ٹیچنگ از دی فوکس primarily on evaluating student learning. تو وہ کون سی فیز ہے جس میں اسٹوڈنٹس کی لرننگ کو، اسٹوڈنٹس کے سیکھنے کو ایویلویٹ، جائزہ لیا جاتا ہے. تو وہ کون سی فیز ہے جی؟ میں نے بتایا نا کہ پوسٹ ایکٹیو فیز. پوسٹ ہوتا ہے بعد میں، آخری، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، آخری کے لیے یا بعد میں آنے والی کسی شے کے لیے. تو پوسٹ ایکٹیو فیز وہ فیز ہوتی ہے جس میں پڑھانے کے بعد بچوں کی لرننگ کا، بچوں کی تعلیم کا، بچوں کے سیکھنے کا جائزہ لیا جاتا ہے اور بچوں کو فیڈ بیک پرووائڈ کیا جاتا ہے. چلیں جی، آخری سوال. اسیسمنٹ اینڈ فیڈ بیک ان ٹیچنگ آر اسینشیل فار. تو یہ جو اسیسمنٹ ہوتا ہے وہی جائزہ ہوتا ہے، جو آزمائش ہوتی ہے، جو بچوں کا جائزہ لیتے ہیں اور بچوں کو پھر آپ جو فیڈ بیک پرووائڈ کرتے ہیں، اس کی کیا، وہ کیوں ضروری ہے؟ ٹھیک ہے جی، کیوں
ضروری ہے؟ اسیسمنٹ کیوں ضروری ہے بھائی؟ اس سے آپ کو ان ایریاز کا پتہ چلے گا، ان کمیوں کا پتہ چلے گا جن کو آپ دور کر کے بچوں کو سیکھنے میں مدد دے سکیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ جو اسیسمنٹ ہوتی ہے نا، اس کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ جانچ پائیں کہ ایز اے ٹیچر آپ کس قدر کامیاب ہوئے ہیں، ایز اے ٹیچر آپ بچوں کو سکھانے میں کس قدر کامیاب ہوئے۔ اگر اسیسمنٹ سے یہ پتہ چلے کہ بچے نہیں سیکھ پائے، تو پھر اس طرح آپ جانچیں گے بھائی کیوں نہیں سیکھ پائے، وہ کمیاں وہ خامیاں آپ تلاش کریں گے، کہاں امپرومنٹ کی ضرورت ہے، کیسے امپرومنٹ کرنی ہے، یہ آپ کو اسیسمنٹ وغیرہ سے پتہ چلے گا۔ اور فیڈ بیک جو ہوتا ہے وہ بھی بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے تاکہ بچے جو ہیں وہ اچھا کام کریں۔ تو میں یہ 20 کے 20 سوال میں نے سالو کیے، ایکسپلین کیے اور کوشش کی کہ سادہ ترین زبان میں، سادہ ترین وضاحت کے ساتھ آپ کو اس کی سمجھ فراہم کی جائے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کی سمجھ آپ کو آئی ہوگی۔ اور یہ جو ہیں یہ انتہائی اہم چیزیں ہیں، یہی آپ دیکھیں گے کہ NTS کے پیپر میں اسی سے ملتے جلتے کنسیپٹ آئیں گے۔ تو ضروری ہے کہ آپ ان کو سمجھیں اور ان کو تیار کریں، اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور شیئر بھی کیا کریں تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے اور آپ کا بھی بھلا ہو اور لوگوں کا بھی بھلا ہو۔ اور آخر میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، فیڈ بیک موٹیویٹ کرتا ہے، فیڈ بیک ہمیں کام کرنے پر اکساتا ہے، فیڈ بیک ہی ہے جو آپ ہمیں دے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔